السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم تاریخ بر صغیر کے امپورٹنٹ ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے ہسٹری کے ٹاپک کو شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے خلافت راشدہ کو پڑھا، اس کے بعد خلافت بنی امیہ، بنی عباس، اور اس کے بعد عثمانی خلافت کو پڑھا۔ اس کے بعد ہم موو کر رہے ہیں تاریخ بر صغیر کی طرف۔ اس بر صغیر کے خطے کی بہت وسیع تاریخ ہے، لیکن ہم صرف مسلم ہسٹری کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمد بن قاسم 712 میں اس خطے میں آتا ہے۔ محمد بن قاسم سے ہی اس خطے کی مسلم تاریخ شروع ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم کے چلے جانے کے بعد اس خطے میں مسلم خلافت باقاعدہ طور پر نہیں رہی۔ باقاعدہ طور پر یہاں پر خلافت آتی ہے محمود غزنوی کے دور حکومت میں۔ غزنوی خاندان کے بعد غوری خاندان کی حکومت آتی ہے، اور غوری خاندان کے بعد خاندان غلامہ کی حکومت اس خطے میں چلتی ہے۔ آج کے لیکچر میں یہ تین بنیادی اور مشہور خاندان جو ہیں، غزنوی، غوری اور خاندان غلامہ، ان کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ بر صغیر کی سیریز کے اوپر یہ جو لیکچرز ہیں، یہ آپ کے تمام مقابلہ جاتی امتحان کے لیے بڑے اہم ہوں گے۔ آپ کے بیسک کانسیپٹ کلیئر کروائے جائیں گے، آپ کو امپورٹنٹ MCQs کے نشان بھی لگوائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو PDF نوٹس بھی فراہم کیے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ تو سب سے پہلے غزنوی خاندان کو دیکھتے ہیں۔ غزنوی خاندان کا جو سب سے اہم اور سب سے پہلا حکمران تھا، اٹس کال سبکتگین۔ اس کو سبکتگین بھی اور سبکتگین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا انتقال 997 عیسوی میں ہوا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا تھا اسماعیل غزنوی، وہ سلطنت غزنویہ کا حکمران بنا۔ غزنی جو ہے اصل میں اس وقت موجودہ افغانستان کا ایک شہر ہے غزنی، اسی کا یہ دارالحکومت تھا، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو غزنوی سلطنت کہا جاتا ہے۔ سبکتگین کے بعد محمود غزنوی کا بھائی، اٹس کال اسماعیل غزنوی، وہ حکمران بنتا ہے، اور محمود غزنوی جو ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کر کے خود حکومت پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اس غزنوی سلطنت کا سب سے اہم جو فرمان روا ہے وہ محمود غزنوی ہے، اور چونکہ یہ خلافت پہلے افغانستان کے علاقے تک محدود تھی، محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندروں پر حملہ کر کے اس کو بر صغیر تک پھیلایا۔ اس کا پورا نام یمین الدولہ ابو القاسم اس کی کنیت تھی، اور محمود اس کا نام تھا، اور ابن سبکتگین بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سبکتگین کا بیٹا تھا، اور اس کو معروف جو تاریخ میں اس کا نام ہے وہ محمود غزنوی ہے۔ یہ پہلا آزاد حکمران تھا غزنیہ کا۔ اس نے 999 سے لے کر 1030 تک، یعنی کہ تقریباً 29 سال تک حکومت کی ہے، اور اس کی موت کے وقت اس کی سلطنت جو تھی ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اس کی جو پیمائش تھی آپ سمجھ لیں کہ شمال مغربی ایران سے لے کر بر صغیر میں پنجاب تک، اور ماوراء النہر میں خوارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سارے بارڈر جو ہیں شمال مغربی ایران، یہ ایران میں موجود ہے اس وقت۔ بر صغیر میں پنجاب کا علاقہ جو ہے، ماوراء النہر میں خوارزم، یہ تقریباً خوارزم کہا جاتا ہے کہ موجودہ ازبکستان میں آئی تھنک، اور مکران، یہ ساحل مکران پاکستان میں بھی ہے، یہ ایران تک کا علاقہ، یہ وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ محمود غزنوی وہ پہلا حکمران تھا جس نے اپنے لیے سلطان یعنی اتھارٹی کا لقب اختیار کیا، اور اس نے 17 بار، یعنی کہ کہا جائے کہ 17 بار بر صغیر پاک و ہند یعنی دریائے سندھ کے مشرق کے کچھ حصوں پر حملہ کیا، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ جو سومناتھ کے مندر کے بارے میں بات آتی ہے، ہندوؤں کا مندر جس کو محمود غزنوی نے آپ کہہ لیں کہ فتح کیا تھا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے۔ محمود کا جو دوست تھا، ساتھی، جارجیائی غلام ملک ایاز تھا۔ یہ اکثر آپ شعر سنتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ اصل میں یہ محمود غزنوی کا ہی دوست تھا، ساتھی تھا، آپ اس کو کہہ لیں کہ غلام تھا ملک ایاز۔ اس کے بارے میں بڑے افسانوی قصے بھی مشہور ہیں، ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ خیر، محمود کے بعد آپ کہہ لیں کہ اس نے 30 اپریل 1030 میں، یعنی کہ 59 ایئرز 59 سال کی عمر میں وفات پائی، اور غزنی میں اس نے وفات پائی۔ خاندان غزنی کی یہ حکومت بیسیکلی تو آپ کہہ لیں کہ غزنی کے اوپر، افغانستان کے اوپر تھی، ایران اور سارے ساتھ میں پنجاب کا کچھ علاقہ بھی تھا،
محمود غزنوی کے بعد اس کے بیٹوں میں تو جو حکومت چلی ہے وہ غزنی میں ہی چلی ہے، لیکن ہم بر صغیر کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں تو بر صغیر میں غزنی کے بعد غوری خاندان آتا ہے۔ غوری خاندان نے قریب 1148 1148 سے لے کر 1215 عیسوی تک حکومت کی ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں تو 1030 میں یعنی کہ 1030 میں انتقال ہوتا ہے محمود غزنوی کا، اور غوری خاندان کا جو سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ 1148 سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس سال اس دوران جتنا بھی دورانیہ ہے یہ ساری کی ساری آپ کہہ لیں کہ غزنوی سلطنت ہی تھی، لیکن وہ بہت مختصر تھی، اور آپ کہہ لیں کہ آپسی اختلافات کی وجہ سے وہ اتنی پائیدار حکومت ثابت نہ ہو سکی۔ زیادہ جو پائیدار حکومت تھی وہ محمود غزنوی کی ہی تھی۔ اس کے بعد غوری خاندان ایک باقاعدہ خاندان آتا ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ اس میں بر صغیر میں حکومت کرتا ہے۔ اس کے تعارف میں دیکھ لیں غوری خاندان یا ان کو آل غوری بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک پشتون خاندان افغان قبیلہ تھا، یعنی کہ بیسیکلی یہ پشتون تھے، پٹھان تھے اور افغانی تھے۔ غوریوں نے بتدریج زرتشت سے اسلام قبول کیا، یعنی کہ یہ جو خاندان جو تھا یہ پہلے زرتشت تھا۔ زرتشت مجوسی جو مذہب ہے اس میں مدغم ہو گئے، اور یہ ایران کا قومی مذہب تھا۔ اس کے اوپر ہم نے جب تقابل ادیان کے سیریز کو ڈسکس کیا تو اس میں زرتشت کو تفصیل سے پڑھایا، اہرمزدا اور اہرمن گاتھا وغیرہ وغیرہ ان کی کتابیں ہیں، ان کے اب کہہ لیں کہ عقائد کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ تو یہ جو غوری خاندان ہے یہ پہلے زرتشت سے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد سلطنت غوریہ 552 ہجری تا 603 ہجری یعنی 1148 سے 1215 تک قائم رہی۔ غوری خاندان کی اس حکومت کو تاریخ میں آل شنسب کی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی MC کو آ جاتا ہے، غوری خاندان کو آل شنسب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ آگے اس کی ڈیٹیل آئیں گی۔ غوری خاندان شروع میں خاندان غزنی کی حکومت کا باج گزار تھا، مطلب کہ پہلے یہ ان کو ٹیکس دیتے تھے، باج دیتے تھے۔ باج اصل میں جو قبائل بارڈر ایریا پہ رہتے ہیں ان کا اپنا نظام سارا قبائلی ہوتا ہے، لیکن وہ مرکزی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، تو ایسے خاندان والوں کو باج گزار کہتے ہیں۔ تو یہ جو غوری خاندان تھا یہ ایک وقت میں غزنی خاندان کا باج گزار تھا، اور کابل اور ہرات کے درمیان غور یہ پہاڑ ہے، غور پہاڑ کے درمیانی علاقے پر ان کی حکومت تھی۔ اس علاقے کا مرکز جو تھا فیروزہ کو، یہ ایک جگہ کا نام ہے، فیروزہ کو ان کا مین ہیڈ تھا، اور غور کے باشندے جو تھے نسلاً تاجک تھے۔ اس وقت اگر آپ جانتے ہیں تو تاجکستان ایک الگ ملک ہے، اور یہ وہی ملک ہے جو رشیا سے، سوویت یونین سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان وغیرہ، کرغزستان بھی اس میں آتا ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ غور کے قبیلہ غور کے لوگ تھے نسلاً یہ تاجک تھے۔ غوریوں کے دور حکومت میں تاجک پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم قوم کی حیثیت سے نمایاں ہوئے۔ دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان کھوکھر نامی ایک قوم آباد تھی۔ غوری حکومت کے دوران کھوکھروں نے اسلام قبول کیا۔ یہ پاکستان میں بھی آپ کہہ لیں کھوکھر ایک پوری نسل ہے، کھوکھر خاندان ہے۔ تو یہ کھوکھر جو تھے یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پہلے نان مسلم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان کا علاقہ ہے، مطلب اس وقت اگر آپ کہہ لیں اس وقت جو دریائے جہلم ہے اس سے پنجاب میں آتا ہے، اور دریائے سندھ میں، اس کے درمیان جتنے بھی علاقہ ہے یہاں پر کھوکھر نامی قوم آباد تھی۔ خیر اب تو اس طرح کا آپ کے کہہ لیں کہ سلسلہ نہیں ہے ان کی بھی آگے بہت زیادہ ذاتیں بن چکی ہیں۔ اوکے، یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ اب غوری خاندان کے حکمران دیکھتے ہیں، جس میں آپ کہہ لیں کہ یہ میں اس کو ہائی لائٹ اگر کر لوں، دو مین ان کے حکمران ہیں۔ ایک ہے غیاث الدین محمد غوری، اور غوریوں کے زمانے میں ہی امام فخر الدین رازی کا نام بہت ممتاز ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی ان کی تفسیر کبیر بھی ہے، جس کا آپ کہیں کہ تفصیلی لیکچر گزر چکا ہے۔ امام فخر الدین رازی غوری خاندان کے زمانے سے تعلق رکھتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ سلطان غیاث الدین غوری کی عقائد کی اصلاح میں امام رازی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور انہی کی اصلاحی کوششوں کی وجہ سے ہی باطنی ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ یہ فرقہ باطنیہ بھی ایک ہے، انشاءاللہ جب آپ آئی تھنک اس پہ لیکچر ہو چکا ہوا ہے جب ہم نے ڈسکس کیا تھا دعوت و ارشاد میں عقائد کو، تو باطنیہ یہ اسماعیلیہ کا فرقہ ہے ایک، اور باطنی بڑے خطرناک اہل تشیع کی قسم ہے۔
تو اس علاقے کے اوپر بر صغیر کے اوپر باطنیوں کا بڑا زور تھا. تو امام فخر الدین رازی یہ چونکہ ہے تو ویسے رے کے تھے، جو کہ یہ افغانستان کے تھے، اور افغانستان میں چونکہ آپ کہہ لیں کہ مذہبی احیاء بہت مضبوط تھا، تو انہوں نے پھر اس علاقے بر صغیر کے اوپر باطنیوں کے زور کو ختم کرنے کے لیے غوری خاندان کا ساتھ دیا. تو یہ غیاث الدین غوری کی اصلاح کے ہاتھ میں امام فخر الدین رازی کا ہاتھ ہے. اس کے بعد شہاب الدین غوری آتے ہیں. یہ تقریباً 1212 سے لے کر 1206 تک یعنی کہ 4 سال یہ حکمران رہتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے شہاب الدین غوری کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے اور اجمیر میں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی. یہ اس طرح کے MCQs اکثر پیپر میں پوچھ لیے جاتے ہیں کہ کون بڑی شخصیت کس زمانے میں بر صغیر میں آئے، اور اجمیر میں ہی انہوں نے غیر مسلم میں اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کو پھیلایا. غوریوں اور خوارزم شاہی سلطنت کے درمیان جنگوں کا سلسلہ پرانا تھا. اب یہ 2 الگ الگ حکومتیں ہیں، ایک غوری خاندان ہے جس کے بر صغیر کے اوپر حکومت ہے، اور ایک خوارزم شاہی سلطنت ہے جس کے موسیٰ شاہ خوارزمی جس کے زمانے کا ہے، اور یہ جو ہے یہ پیرالل زمانے میں چلتی ہے اور یہ ایران کے اوپر چلتی ہے، اور غوری جو ہے یہ افغانستان اور کچھ بر صغیر کے علاقے پہ چلتی ہے. اسی لڑائیوں کے سلسلے میں یعنی کہ جو خوارزم شاہی اور غوریوں کے درمیان ہے، شہاب الدین 601 ہجری میں خوارزم تک پہنچ گیا. مطلب خوارزمیوں کو شکست ہوئی اور شہاب الدین غوری کو فتح ہوئی، لیکن وہاں اس کو شکست ہوئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ محمد غوری جو ہے جنگ میں کام آ گیا، مطلب جنگ میں مارا گیا. اس خبر کے پھیلنے پر پنجاب کے کھوکھروں نے بغاوت کر دی اور محمد غوری جو تھا وہ فوراً پنجاب آیا اور بغاوت ختم کی. لیکن بغاوت ختم کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہا تھا تو دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے حملہ کر کے اسے شہید کر دیا. جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ جو اس علاقہ ہے بر صغیر کا، اس علاقے میں اس پنجاب اور سندھ والی پٹی کے خیبر کے پی کے والی کے پٹی کے اوپر باطنیوں کا بہت زیادہ اثر تھا. تو اس باطنیہ چونکہ باطنیہ اسماعیلیہ کی ہی شاخ ہے، تو یہ شہاب الدین غوری جو ہیں یہ ایک اسماعیلی فدائی کی وجہ سے اس نے ان کو شہید کیا. شہاب الدین غوری کی شہادت کے بعد غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہوگی اور ہرات اور غزنی کے علاقے پر خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہوگی. یہ سلطنت خوارزم، اس کو انشاءاللہ ایک الگ ڈسکشن پوائنٹ ہے. یہ جب انشاءاللہ ہم آل صفوی خاندان ایران میں پڑھیں گے اور آل بویہ کو پڑھیں گے، اس میں خوارزم شاہ کو بھی ڈسکس کریں گے. اور بر صغیر پاک و ہند میں محمد غوری کے وفادار غلام اور دلی میں سلطان کے نائب قطب الدین ایبک نے ایک مستقل اسلامی حکومت قائم کی. اب اس کے آگے سے خاندان غوری اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ خاندان غلامہ شروع ہوتا ہے. انہی کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح پہلے یہاں پر غوری خاندان سے پہلے محمود غزنوی تھا، اس کے بعد غوری خاندان آیا. غوری خاندان میں جو شہاب الدین غوری تھا اس کا غلام تھا، اور چونکہ وہ غلام تھا اس لیے اس کا نام ہی خاندان غلامہ پڑ گیا. اور یہ دلی کے اندر سلطان کا نائب تھا، چونکہ شہاب الدین غوری کی دلی پر تک حکومت تھی، ڈائریکٹ تو اس کو ڈیل نہیں تھا کرتا، لیکن یہ اس کا نائب تھا. تو قطب الدین ایبک کے بارے میں آتا ہے کہ دلی کا سب سے پہلا سلطان جو تھا، مسلمان سلطان، دلی کے اوپر سب سے پہلے مسلمان حکمران جو تھا دلی کے اوپر، وہ قطب الدین ایبک تھا. یہ چونکہ محمد غوری کا غلام تھا اس لیے اسی سے آگے خاندان چلا ہے، اسی سے آگے حکومت چلی ہے، اور اس کو خاندان غلامہ کہا جاتا ہے. تقریباً 84 سال تک خاندان غلامہ کی حکومت رہی ہے، جس میں سب سے پہلے قطب الدین ایبک آتا ہے. قطب الدین ایبک کے بعد آرام شاہ ہے، آرام شاہ کے بعد شمس الدین التمش ہے، شمس الدین التمش کے بعد رکن الدین فیروز ہے، اس کے بعد رضیہ سلطان ہے، اور رضیہ سلطان کے بعد معز الدین بہرام ہے، اور علاء الدین مسعود یہ بھی ایک غلام تھا. اس کے بعد ناصر الدین محمود، غیاث الدین بلبن، معز الدین کیکوباد ہے، اور اس کے بعد کیومرس، اور اس کے بعد پھر خلجی خاندان کی حکومت شروع ہو جاتی ہے. ان تمام کو ون بائی ون کر کے دیکھتے ہیں اور آگے ہر ایک کے اہم نکات لکھے ہیں جو کہ ہمارے MCQs کے لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے قطب الدین ایبک کو دیکھتے ہیں. جی قطب الدین ایبک 1206 سے لے کر 1210 تک حکمران رہتا ہے. اچھا اب سے انشاءاللہ العزیز جو آگے ہسٹری چلے گی وہ تاریخ کے ساتھ اٹیچ ہوگی تاکہ آپ کو تاریخوں کی یاد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو شہاب الدین غوری کی وفات ہوتی ہے وہ 1206 میں ہوتی ہے، یعنی کہ 1202 سے لے کر 1206 تک شہاب الدین غوری رہتا ہے، اور 1206 سے ہی آگے قطب الدین ایبک 1206 سے لے کر 1210 تک رہتا ہے. یہ قطب الدین ایبک کی آگے ہسٹری ہے. 1150 کو پیدا ہوا اور 1210 کو وفات پائی.
یہی قطب الدین برصغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے دلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ مطلب قطب برصغیر پر ویسے تو بڑے زیادہ آپ کہہ لیں کہ اسلامی حکمران اس سے پہلے بھی رہے ہیں، محمود غزنوی ہے، محمد بن قاسم ہے، شہاب الدین غوری ہے، لیکن قطب الدین ایبک وہ واحد بندہ ہے جس نے دلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اور دلی کا جو علاقہ ہے وہ کہہ لیں کہ اگلے تقریباً 300 سالوں تک وہ اسلامی حکومت کی بنیاد رہا، بلکہ دلی کا تخت جو ہے وہ اسلامی حکومت کا بنیادی ماخذ سمجھا جاتا تھا۔ یہ بعد میں دلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئے۔ قطب الدین ایبک نسلاً ایک ترک تھا، یعنی کہ یہ اس کا جو بیسیکلی خاندان تھا وہ ایک ترک خاندان تھا، اور ایک سوداگر نے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ترکستان سے خریدا اور نشاپور لا کر قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھوں اس کو فروخت کر دیا۔ جس طرح کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ غلام تھا اور وہاں سے اس کو پھر شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا گیا اور سلطان نے اس کو خرید لیے اپنے اس کہہ لیں کہ قاضی فخر الدین سے، اور قطب الدین ایبک نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ بٹھایا اور اپنے بادشاہ یعنی شہاب الدین غوری کے قریب ہو گیا۔ 1192 میں جب سلطان غوری نے دلی اور اجمیر فتح کیا تو قطب الدین کو ان کا گورنر نامزد کیا، یعنی کہ سلطان محمد غوری نے اپنے آزاد کردہ غلام کو کہہ لیجئے اس کو اپنا نائب مقرر کیا دلی اور اجمیر کے اوپر۔ اگلے سال سلطان نے کنوج پر چڑھائی کر دی، اور اس جنگ میں قطب الدین ایبک نے اپنے وفاداری اور سپاہ گری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو بیٹا بنا لے کر اپنے فرمانے فرزندی اور سفید ہاتھی عطا کیا۔ قطب الدین ایبک نے 60 سال کی عمر میں نومبر 1210 میں لاہور میں وفات پائی، اور موجودہ اس وقت جو لاہور ہے اس کی انارکلی بازار میں اس کا باقاعدہ مزار بھی موجود ہے ایبک روڈ کے اوپر۔ قطب الدین ایبک چونکہ پہلا برصغیر کا مسلمان حکمران تھا اور اس نے پہلے نمبر پہ سب سے پہلے دلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ قطب الدین ایبک کے اہم نکات دیکھیے جی کہ قطب الدین ایبک کی کہا جاتا ہے کہ ایک چھنگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مطلب یہ چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے لوگ اس کو ایبک شل یعنی کہ خستہ انگشت کہتے ہیں، ٹوٹی انگلی والا، اور شکل و صورت بھی اس کی قبیح تھی، کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ حفیظ جلندری کی فرمائش کے اوپر ایوب خان نے کہا جاتا ہے کہ قطب الدین ایبک کا مقبرہ تعمیر کروایا تھا، اور قطب الدین ایبک اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولو کھیلتے ہوئے یہ گھوڑے سے گر کر فوت ہوا تھا۔ قطب الدین ایبک پولو ایک گیم ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاکی کھیلی جاتی ہے، لیکن گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ہاکی کھیلی جاتی ہے۔ قطب الدین ایبک کے بعد آرام شاہ حکمران آتا ہے جو 1210 سے لے کر 1211 تک ایک سال کے لیے رہا۔ یہ قطب الدین ایبک کا بیٹا جو اس کے مرنے کے بعد تخت پر بیٹھا، یہ ایک نااہل اور آرام طلب تھا، اس لیے سلطنت کا انتظام نہ سنبھال سکا۔ لاہور کے علاوہ دوسرے ترک سرداروں نے بھی اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور دلی کے ترکوں نے شمس الدین التمش کو بادشاہ بنا دیا۔ شمس الدین التمش اس کے پیرالل چلتا ہے، اور اس نے ایک سال کے اندر اندر آرام شاہ کا خاتمہ کر دیا۔ آرام شاہ اور شمس الدین التمش یہ دونوں الگ ہیں۔ شمس الدین التمش کون ہے اس کے بارے میں آگے چلتے ہیں ذرا، پھر ہم ڈیٹیل میں لیکچر کو ہمیں سمجھ آئے گی۔ یہ 1211 سے لے کر تقریباً 1236 تک حکمران رہا ہے۔ یہ بھی قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ جس طرح قطب الدین ایبک شہاب الدین غوری کا غلام تھا، اسی طرح شہاب الدین غوری کے بیٹے غلام قطب الدین ایبک کا غلام شمس الدین التمش تھا، اور جو آرام شاہ تھا یہ شمس الدین التمش کا بیٹا تھا، یہ قطب الدین ایبک کا بیٹا تھا اور شمس الدین التمش غلام تھا۔ ایبک نے اسے اپنا داماد بنا لیا تھا، جسٹ لائک دیٹ، جس طرح کہ شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو اپنا داماد بنایا تھا۔ 1211 میں 1211 میں قطب الدین ایبک کے بیٹے آرام شاہ کو تخت سے اتار کر یہ خود حکمران بن گیا۔ اس وقت وہ بہار کا صوبے دار تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 1221 میں منگول سردار چنگیز خان نے خوارزم شاہی سلطنت کے بادشاہ جلال الدین خوارزم کا تعاقب کرتے ہوئے دریا سندھ تک آ پہنچا، لیکن دریا سے پہلے تمام علاقے کو تباہ و برباد کر کے واپس چلا گیا، اور ہندوستان اس خوفناک آفت سے بچ گیا۔ جس وقت آپ کہہ لیں کہ منگولیوں کا طوفان خوارزم شاہی سلطنت کو تباہ و برباد کر رہا تھا، اس وقت برصغیر کے علاقے کے اوپر خاندان غلامہ میں سے شمس الدین التمش کی حکومت تھی۔ اس کی حکومت کے اہم نکات دیکھتے ہیں جو ہمارے MCQs کے حوالے سے بڑے اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ التمش نے ہی قطب مینار کی تعمیر مکمل کروائی۔ انڈیا کا اس وقت موجودہ انڈیا میں بہت مشہور جگہ ہے قطب الدین ایبک نے جو شروع کروائی تھی، اٹس کال قطب مینار۔ قطب مینار کے فوائد آپ کہہ لیں کہ اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے یہ بڑی یونیک بلڈنگ تھی، اس وقت کا اس کو برج خلیفہ کہہ لیں۔ اس کی بلندی، اس کی عمارت، نقش و نگار، ڈیزائن وغیرہ بہت اعلیٰ تھا۔
شمس الدین التمش نے ہی مسجد قوت الاسلام تعمیر کروائی، اور التمش نے رضیہ سلطان کو، یا سلطانہ اس کے نام کے بارے میں کنفیوژن ہے، اکثر اگر آپ گوگل پہ کریں تو آپ کو رضیہ سلطان کے وضاحت سے لحاظ سے اس کے پورا پیج مل جائے گا۔ رضیہ سلطانہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس نے اپنا رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ رضیہ سلطانہ کی آپ کہہ لیں کہ تفصیلات بھی آگے آ رہی ہیں، لیکن یہ شمس الدین التمش کا غلام تھا، یہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا شمس الدین التمش۔ اس کے بعد رکن الدین فیروز ہے۔ رکن الدین فیروز نے صرف 7 ماہ حکومت کی، اور یہ شمس الدین التمش کا بیٹا تھا، اور اپریل 1236 میں التمش کے انتقال کے بعد وہ تخت پر بیٹھا، لیکن اسے تخت کے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے نومبر 1236 میں اسے مار دیا گیا، اور التمش کی بیٹی رضیہ سلطان نے اس کے بعد اقتدار سنبھالا۔ اس کی بھی ایک لڑائیاں ہوتی ہیں، اور باقاعدہ رضیہ سلطان جو ہے وہ اس وقت کے حکمرانوں سے مل کر اپنے بھائی رکن الدین فیروز کو شکست دیتی ہے، اور شمس الدین التمش جو کہ قطب الدین ایبک کا غلام ہے، اس کا بیٹا ہے رکن الدین فیروز، اور اس کی بہن ہے رضیہ سلطانہ یا رضیہ سلطان۔ اس کے نیچے آپ طور پہ لکھا ہوا ہے شمس الدین التمش کی بیٹی کا نام عام طور پر لوگ عورت ہونے کی وجہ سے رضیہ سلطانہ لکھتے ہیں، اور یہ غلطی بہت پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ شمس الدین التمش نے اپنے دونوں بیٹوں کی کثرت شراب نوشی اور عادات بد کے باعث اپنی بیٹی رضیہ کو ولی عہد کے طور پر منتخب کیا۔ جب رضیہ نے باغ دوڑ سنبھالی تو اس نے اپنے لیے سلطان کا لقب پسند کیا، اس لیے اسے رضیہ سلطان کہا جاتا ہے۔ اور کتاب تاریخ فرشتہ کے مصنف نے اپنے فارسی مسودے میں بھی رضیہ سلطان کا لفظ ہی استعمال کیا ہے، مطلب اس کا نام اصل رضیہ تھا، چونکہ اس نے اپنا لقب سلطان پسند کیا تھا اس لیے اس کو رضیہ سلطان کہا جاتا تھا، اور بعض لوگ اس کو عورت ہونے کی وجہ سے سلطانہ پڑھ لیتے ہیں۔ اوکے جی، رضیہ سلطان برِ صغیر کی پہلی مسلمان واحد خاتون تھیں جنوبی ایشیا کی، جنہوں نے 1236 سے لے کر 1240 تک برِ صغیر پر حکمرانی کی ہے۔ یہ 1205 میں پیدا ہوئیں اور 1240 میں انہوں نے وفات پائی۔ افغان غوری خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اوپر، غوری خاندان کے یہ غلام تھے۔ رضیہ سلطانہ کے کہا جاتا ہے کہ 8 بھائی تھے، لیکن ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، تو التمش نے اپنا جانشین رضیہ کو مقرر کیا۔ التمش کی وفات کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا، اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ رضیہ سلطان نے دلی کے لوگوں کی مدد سے اپنے بھائی کو شکست دی اور تخت حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کرتی۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سمجھ لیجئے کہ بٹھنڈا، یہ انڈیا کی ریاست کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا جو حاکم تھا ملک التونیہ، اس نے رضیہ سے شادی کا پیغام بھیجا۔ تاہم جو رضیہ تھی اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایک حبشی غلام اور اپنی فوج کے سربراہ جمال الدین عرف یاقوت سے محبت کرتی تھی، اور انکار کی صورت میں التونیہ نے، یعنی کہ جو کہ بٹھنڈا کا حکمران تھا، اس نے لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کو ساتھ ملا کر رضیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جنگ ہوئی، رضیہ سلطان کو شکست ہوئی اور جمال الدین یاقوت جنگ میں مارا گیا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ بعد ازاں التونیہ نے رضیہ سے شادی کر لی اور بٹھنڈا چلی گئی۔ یہ اس جنگ کا آپ کہہ کہ اختتام ہے۔ بعد ازاں اس نے التونیہ کے ساتھ مل کر تخت دلی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب التونیہ وہی ہے جس نے پہلے جمال الدین عرف یاقوت کو مارا ہے اور ملک اعزاز الدین کو ساتھ ملایا ہے۔ بعد میں رضیہ سلطان نے التونیہ کو ہی ساتھ ملا کر تخت دلی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہی۔ رضیہ سلطان کے بعد اس کا بھائی معز الدین بہرام تخت دلی پر بیٹھا۔ اس کے اہم نکات جو کہ رضیہ سلطان کے بارے میں MCQs کے حوالے سے آ جاتے ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ رضیہ سلطان پہلی مسلمان عورت حکمران تھی، اور رضیہ سلطان قطب الدین ایبک کے غلام اور داماد شمس الدین التمش کی بیٹی تھی، یہ جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل میں بھی گزر چکا ہے۔ رضیہ سلطان کے بعد اس کا بھائی معز الدین بہرام ہے، خاندان غلامہ کا چھٹا حکمران تھا۔ معز الدین بہرام شمس الدین التمش کا بیٹا اور رضیہ سلطان کا بھائی تھا۔ اس کا
حکومت کا دورانیہ 2 سال انتہائی بے امنی کا دور رہا ہے۔ ریاستی امراء ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے، وہ بادشاہ کے حکم کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی کے دوران ہی منگولوں نے لاہور پر حملہ کیا عز الدین بہرام کے عہد میں۔ 1240 کے موسم سرما میں منگول وادی سندھ میں حملہ آور ہوئے اور وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی۔ کہا جاتا ہے کہ عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سب ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح کی تمام بستیوں کو انہوں نے تباہ و برباد کرنے کے بعد یہ واپس چلے گئے۔ بہرام شاہ اپنے 2 سالہ اقتدار کے بعد 15 مئی 1242 میں اپنے ہی فوجوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کے مارے جانے کے بعد سلطان رکن الدین فیروز شاہ کے بیٹے علاء الدین مسعود شاہ نے اقتدار سنبھالا۔ یہ رکن الدین فیروز شاہ کا بیٹا تھا اٹسکال، جس کا نام ہے ناصر الدین مسعود، اور یہ اوپر جس کے تفصیلات گزر چکی ہیں، رکن الدین فیروز جو کہ رضیہ سلطان کا والد تھا۔ علاء الدین مسعود کی تفصیلات میں 1242 سے 1246 تک کی حکمران رہا ہے۔ خاندان غلامہ کا 7واں حکمران تھا، رکن الدین فیروز کا بیٹا اور رضیہ سلطان کا بھتیجا تھا۔ 1242 میں اپنے پیش رو معز الدین بہرام کی فوجوں کے ہاتھوں مارے جانے اور بے امنی کی صورتحال میں اسے سلطان منتخب کیا گیا، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ اختیارات کا حامل نہیں تھا، اور اصل میں چونکہ یہ اقتدار کی کشمکش کے دوران درباری امراء کی سازشوں اور کوششوں سے حکمران بنا تھا، اس لیے یہ علاء الدین مسعود اس وقت کے درباری امراء کے ہاتھ میں ایک کٹھ پتلی کی حیثیت سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتا تھا۔ درباری امراء جب اس کے دل بھر گیا تو انہوں نے ناصر الدین محمود کو اس کا سلطان بنا دیا، مطلب انہوں نے علاء الدین مسعود کو ہٹا کر ناصر الدین مسعود کو بنا دیا۔ 1246 سے 1266 یعنی کہ 1246 سے 1266 تک ناصر الدین محمود حکمران رہا۔ ناصر الدین محمود اصل میں شمس الدین التمش کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، علاء الدین مسعود کی جگہ تخت پہ بیٹھا۔ یہ انتہائی دیندار، عبادت گزار حکمران تھا اور اپنی رحم دلی کے باعث مشہور تھا۔ اس کے دور میں معاملات سلطنت اس کا نائب غیاث الدین بلبن سنبھالتا تھا۔ غیاث الدین بلبن جس کا تاریخ میں نام آتا ہے، وہ اصل میں ناصر الدین محمود کا نائب تھا، اور جو ناصر الدین تھا وہ عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور اصل حکمرانی جو تھی غیاث الدین بلبن کی تھی، اور اس کے انتقال کے بعد اقتدار بھی اسی غیاث الدین بلبن کو مل گیا، کیونکہ محمود کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ناصر الدین محمود کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نائب غیاث الدین بلبن ہی حکمران بنا۔ غیاث الدین بلبن سے یہ غوری خاندان کا سلسلہ جو ہے حکومت کا، وہ غیاث الدین بلبن میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ خاندان غلامہ کا 8واں سلطان تھا، اور غیاث الدین بلبن بطور غلام ہندوستان لایا۔ اس کی عملی زندگی کا آغاز کہا جاتا ہے کہ ایک سکہ یعنی ماشکی کی حیثیت سے ہوا۔ شمس الدین التمش نے اس کو خرید کر مقرب خاص کر لیا، اور اس نے اپنے دور حکومت یعنی غیاث الدین بلبن ناصر الدین محمود کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس نے حکومتی امراء اور سرداروں کا زور توڑ کر مرکزی حکومت کو مضبوط کیا، چونکہ یہ بیسیکلی تھا تو ایک غلام ہی، لیکن اس نے حکومت کو مضبوط کرنے اور جو مقامی امراء سازشی ماحول تھا دربار کا، اس کو ختم کرنے میں کافی کردار ادا کیا۔ اس نے بغاوتوں کو سختی سے کچل کر ملک میں امن و امان قائم کیا اور سلطنت کو تتاریوں کے حملے سے بچایا۔ یہ ایک بڑا مدبر، بہادر اور منصف مزاج بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ علماء اور فضلاء کا بھی قدردان تھا۔ اس کے عہد میں شراب کی خرید و فروخت اور راگ رنگ کی محفلوں کے انعقاد کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کہہ لیں کہ خاندان غلامہ کا اورنگزیب عالمگیر تھا۔ یہ انصاف کرتے وقت ہندو، مسلم اور غریب اور امیر کی تمیز روا نہ رکھتا تھا، مجرموں کو سخت سزائیں دیتا، لیکن رعایا کے لیے بڑے فیاض اور روشن خیال تھا۔ یہ غیاث الدین بلبن تھا جس کا دور حکومت 1266 سے 1286 تک ہے۔ اس کے بعد معز الدین کیکوباد ہے، یہ 1286 سے 1290 تک 4 سال تک حکمران رہا، خاندان غلامہ کا 10واں حکمران۔ یہ اصل میں بنگال کے آزاد سلطان بغرا خان کا بیٹا اور غیاث الدین بلبن کا پوتا تھا۔ غیاث الدین بلبن کا پوتا سلطان بننے کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ شراب اور خواتین میں ملوث رہا۔ سلطان نے جو مثال قائم کی تھی اس کی پیروی درباریوں نے بھی نہیں کی۔ اس نے جلال الدین فیروز خلجی کو فوج کا نیا کمانڈر مقرر کیا، اور 4 سال کے بعد ایک خلجی رئیس نے اس کو قتل کر دیا۔
یہ ایسی ہے کہ جس طرح کہ آپ اپنے کسی فوج کو کمانڈر بنائے اور آپ کی فوج ہی مارشل لا لگا دے. تو یہ معیز الدین کیقوباد جلال الدین فیروز خلجی خاندان کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہے. اور اگر آپ آگے دیکھیں تو اس کے بعد پھر خلجی خاندان کی حکومت ہی شروع ہو جاتی ہے. خلجی رئیس نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد اس کا نوزائیدہ 3 سال کا بیٹا خاندان غلامہ کا سربراہ بنایا گیا جو کہ کیومرث تھا. اور یہ آخری بادشاہ تھا خاندان غلامہ کا. اپنے والد کے قتل کے بعد تخت نشین ہوا اور اس وقت اس کی عمر فقط 3 سال تھی. آپ سمجھ لیں 3 سال کا بچہ کیا حکومت کرے گا. جلال الدین فیروز خلجی نے کہا جاتا ہے کہ اسے بھی قتل کر کے خود تخت حاصل کر لیا اور اس طرح سلطنت دلی کے پہلا خاندان جو ہے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے. تو یہ آج کے لیکچر کے لیے ابھی تک آئی تھنک اتنا ہی کافی ہے، جس میں ہم نے 2 بنیادی اور مشہور خاندان پڑھے ہیں. ایک پہلے نمبر پہ غزنوی خاندان ہے جس کا ایک حکمران سبکتگین ہے، اس کے بعد اسماعیل غزنوی ہے اور اس کے بعد محمود غزنوی ہے. محمود غزنوی کے بعد ہم نے غوری خاندان کو دیکھا جس میں ہم نے ان کا پہلے نمبر پہ تعارف دیکھا. اس کے بعد غیاث الدین غوری اور شہاب الدین غوری کو پڑھا اور تفصیل سے ہم نے خاندان غلامہ کو پڑھا. خاندان غلامہ میں قطب الدین ایبک ہے. قطب الدین ایبک کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. اس کے بعد شمس الدین التمش ہے جو کہ قطب الدین ایبک کا غلام ہے اور قطب الدین ایبک کا داماد بھی ہے. شمس الدین التمش کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز ہے جو صرف تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے اور اس کے بعد اس کی بہن رضیہ سلطان حکمران بن جاتی ہے. رضیہ سلطان کے بعد اس کا بھائی رضیہ سلطان کا معز الدین بہرام حکمران بنتا ہے اور اس کے بعد رضیہ سلطان کا بھتیجا علاء الدین مسعود بنتا ہے. علاء الدین مسعود کے بعد ناصر الدین محمود بنتا ہے جو کہ شمس الدین التمش کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا. اس کے بعد اس کا غلام غیاث الدین بلبن بنتا ہے چونکہ ناصر الدین کی اولاد نہیں تھی. غیاث الدین بلبن کے بعد معیز الدین کیقوباد بنتا ہے جو جلال الدین فیروز خلجی کو فوج کا کمانڈر مقرر کرتا ہے اور یہی جلال الدین خلجی آپ کہہ لیں کہ نیا خاندان ہوتا ہے جو برصغیر پر حکمران کرتا ہے. اس کے بعد اس کا 3 سالہ کا بیٹا کیومرث ہے اور اس کے بعد خلجی خاندان کی حکومت شروع ہو جاتی ہے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر میں ہم خلجی خاندان، تغلق اور سید خاندان کو پڑھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناصر.